سے راضی ہو جائیں گے. کیا فرمایا کہ قریب آ کر آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کس سے راضی ہو جائیں گے؟ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. تو مطلب اللہ آپ کی رضا چاہتا ہے. پوری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ کس کی رضا چاہ رہا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد. تو قرآن کی تشریح حضرت کی چاہیے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، یہ تمام کائنات کس کے لیے بنائی اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کائنات، یہ درخت، یہ شجر، یہ حجر، یہ پرندے، یہ پھول بوٹے، دریا، سمندر کی کشائیں کس کے لیے بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ؟ چاند، سورج، آسمان، ستارے. حدیث قدسی میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، یہ کائنات ہی نہیں بناتا. یہ پوری کائنات جو میں نے سجائی ہے وہ پیارے مصطفیٰ آپ کے لیے سجائی ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث قدسی. اعلیٰ حضرت اس کو کس طرح بیان فرماتے کہ زمین و زماں تمہارے لیے، اللہ اکبر، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، سنین و سنا تمہارے لیے، آقا بنے تو جہاں تمہارے لیے. کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، سنین و سنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجا تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری، قرآن و حدیث کی تشریح. اسی طرح کچھ بد مذہبوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کو گھٹانے کے لیے، محبت کو کم کرنے کے لیے، لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے غلط غلط باتیں کہنا شروع کر دی کہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کوئی مختار نہیں ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے، ان سے مانگنا شرک ہے، پریشانی کے عالم میں ان کے دربار میں رجوع کرنا یہ شرک ہے، ان سے نہیں مانگنا چاہیے، وہ کچھ نہیں دے سکتے، مختار نہیں ہے. تو عالم بولتے ہیں کہ وہ نہیں کہتے کہ وہاں سے کچھ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں سب کچھ وہیں سے ملتا ہے. کیا فرماتے؟ کہ وہ یہ بولتے ہیں کہ وہاں سے کچھ نہیں ملتا، وہ کچھ نہیں دے سکتے، جبکہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب کچھ یہیں کے در سے ملتا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں ملتا. اور میں کیوں بولتا ہوں؟ اپنی طرف سے نہیں بولتا. حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اللہ کے رسول فرماتے واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دینے والا میں بانٹنے والا ہوں. کیا فرمایا؟ اللہ دینے والا اور میں. اعلیٰ حضرت اس کو کس طرح شعر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم. موتی بولتے ہیں دینے والے کو، قاسم بولتے ہیں بانٹنے والے. ایک ہوتا ہے دینے والا اور ایک ہوتا ہے، تو رب ہے موتی، رب دینے والا، اور یہ ہے قاسم، یہ بانٹنے والے ہیں. دیتا تو وہ ہے، دلاتے یہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے کتنی بڑی بات، کتنے پیارے الفاظ سے بیان فرما دی، کس طرح حدیث کی روشنی ہے اور عقیدہ بیان فرما دیا کہ دیتا تو وہی ہے لیکن دلاتے یہ ہے، کیونکہ اس کی نعمتوں کو بانٹنے والے یہ ہیں. تو کسی اور کے در پہ نہیں جانا، انہی کے در کے قدر بنے رہو، انہی کے در پہ پڑے رہو، یہیں سے سب کچھ ملنے والا ہے. اسی طرح لوگ بولتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں. اعلیٰ فرماتے ہیں لم یاتی نذیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کبھی نظر میں گزرا نہیں. کیا فرماتے ہیں کہ آپ جیسا کبھی نظر میں گزرا نہیں، گزرے گا کیسے؟ اللہ نے آپ جیسا دوسرا پیدا ہی نہیں کیا. مثلے تو نشد پیدا، آپ جیسا اللہ نے دوسرا پیدا ہی نہیں کیا تو گزرے گا کیسے ہماری نظر میں؟ تو حضور ہمارے جیسے نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت عظیم البرکت کو اپنے بڑھال بنا کر بھیجا، اپنی دلیل بنا کر بھیجا ہمارے پاس، تاکہ ہمارا جو تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے وہ مضبوط ہو جائے، وہ پکا ہو جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو دیکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ ہجرت کر کے مدینے آئے تو اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ جو مدینے کے رہنے والے صحابی تھے انہوں نے ان کی مدد کی تھی، اپنے گھروں کے اندر رکھا، اپنی کھیتیاں دے دی، اپنی بیویاں دے دی. ایسے ہی ہوا تھا. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیدنا عمر فاروق کی کتنی بڑی سلطنت تھی، میں نے آپ کو بتایا. سیدنا عثمان غنی کی کتنی بڑی سلطنت تھی، کتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے. سیدنا علی کتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے. سیدنا امیر معاویہ کتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے.
حالانکہ جب ہجرت کی تو کچھ بھی نہیں تھا، اور صرف 25 سے 30 سالوں کے اندر اتنی بڑی سلطنت کے مالک بن گئے. کیسے بن گئے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے بن گئے. حضور کی غلامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن آپ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، عشق کا رشتہ پکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنتوں کا مالک بنا دیا. اور آج مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، 57 ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی طاقت نہیں ہے. کیوں طاقت نہیں ہے؟ کیونکہ رسول سے غلامی کا رشتہ کمزور پڑ گیا ہے. وہ رشتہ اگر آج بھی مضبوط ہو جائے تو آج بھی کوئی سپر پاور نہیں ہے ہمارے علاوہ. وہ کیوں؟ آج بھی دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے کہ حضور نے بتایا نا، ہمیں تو نہیں پتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ وہ عربی بولنے والا ہو، اردو بولنے والا ہو، فارسی بولنے والا ہو، پشتو بولنے والا ہو، پنجابی بولنے والا ہو، سرائکی بولنے والا ہو، ہندکو بولنے والا ہو، مراٹھی بولنے والا ہو، ہندی بولنے والا ہو، چینی بولنے والا ہو، جاپانی بولنے والا ہو، دنیا کی کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، اللہ کے رسول نے سب کو کس کی طرف بلایا؟ ایک خدا کی طرف بلایا. کہ تمہاری قبیلے اپنی جگہ، تمہارے خاندان اپنی جگہ، نسلیں اپنی جگہ، لیکن آ جاؤ کس کی طرف؟ ایک اللہ کی طرف. تو اللہ کے رسول نے سب کو جمع کر کس کی طرف بلایا؟ ایک اللہ کی طرف. کس ذات نے بلایا؟ اللہ کے رسول نے ہمیں ایک نقطے پر جمع کیا. اللہ کے رسول نے ہم سب کو واحد کیا. اللہ کے رسول نے ہم سب کو متحد کیا. اللہ کے رسول نے ہم سب کو ایک بنایا. تو جس رسول نے ہم سب کو ایک بنایا تھا، آج اسی رسول کی ذات ہم نے اختلافی بنا دی. جس نے ہمیں ایک خدا کی طرف بلایا، آج اسی رسول کو ہم نے اختلافی بنا دیا. کوئی ان کی شان میں طرح کی بات کر رہا ہے، تو ان کی شان میں طرح کی بات کر رہا ہے. کوئی بولتا ہے کہ ہمارے جیسے تھے، کوئی بولتا ہے یہ غیر نہیں ہے، کوئی بولتا ہے مر کے مٹی میں مل گئے نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بولتا ہے کہ ان کو دیوار کے پیچھے گئے نہیں تھا، کوئی بولتا ہے مالک و مختار نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان کو تو اپنی آخرت کا نہیں پتا، تمہاری آخرت کو کیا کریں گے وہ، نعوذ باللہ من ذالک. تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جب تعلق پکا ہو جائے گا، آپ کا دامن ہم مضبوطی سے تھام لیں گے، تبھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ملت کا احیاء ہو سکتا ہے. اب اعلیٰ حضرت علی رحمت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو ایک دو باتیں اور کروں گا میں، اس کے بعد آپ لوگ اٹھیں گے نہیں. ہمارے مولوی صاحب آئے ہیں، یہ بھی بیان فرمائیں گے، ان کا بھی بیان سنیں گے، یہی صلاۃ و سلام پڑھیں گے، یہی دعا کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو ان کو میں نے خاص طور پر بلایا، ان کو آپ سنیں گے ضرور. 10-15 منٹ کا بیان ہوگا، لیکن وہ سنیں گے ضرور آپ ان کا میرے جانے کے لیے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا جو وصال ہوا وہ ہوا 25 صفر المظفر کو. کب ہوا ہے؟ 25 صفر کو. تو آج کیا تاریخ ہے؟ 25 صفر. اس لیے ہم نے آج یہ پروگرام ان کا تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے جو بچے بیٹے ہیں، آنے والی جو پوسٹ ہے، ان کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. نوجوان لڑکوں کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت کون ہے اور کتنا ان کا ہمارے اوپر اثر ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو پتہ نہیں آج ہم کن گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوتا، حضور کی کیا محبت ہوتی، کیا نہ ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی دربار میں بڑا مقام تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی مرتبہ اپنی زیارت کروائی خواب کے اندر. یہ مقام تھا آپ کا. اور صرف خواب کے اندر زیارت نہیں کروائی، بلکہ جب آپ دوسری مرتبہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور پھر مدینہ منورہ گئے، تو روزہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، اس دربار میں کھڑے ہیں کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام میں آتے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، اور جو ایک مرتبہ آ گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی. اس دربار میں جب کھڑے ہیں سنہری جانیوں کے سامنے، تو کیفیت ہے کہ اپنے عاشق صادق اپنے محیط کی بارگاہ میں کھڑے، اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑے، اور زبان سے بھی صلاۃ و سلام پڑھ لیں، دل سے بھی صلاۃ و سلام پڑھ لیں، آنکھوں سے بھی صلاۃ و سلام پڑھ لیں، سن کے صلاۃ و سلام پڑھ لیں. یہ کیفیت تاریخ ہے کہ ہند کے اندر پڑھتے تھے کعبے کے بزرگ گجا تم پہ کروڑوں درود، دیور کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. آج وہ سنہری جانیوں کے سامنے کھڑے ہیں، اسی آقا کے سامنے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. جب صلاۃ و سلام کی کیفیت تاریخی آقا صلاۃ و سلام کی بارگاہ میں آنکھ کے دل مچل رہا تھا، جذبات کا عالم تھا، بے چینی کی تڑپ رہے تھے. یا رسول اللہ اپنے دیدار سے مشرف فرما دیجیے. حضور کی بارگاہ میں درخواست اس وقت قبول نہیں ہوئی،
کیونکہ تڑپنے اور تڑپانے کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے اس کے اندر. جتنی زیادہ تڑپ ہوگی اتنا زیادہ مزہ آئے گا. یہ بات ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا. تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درخواست قبول نہیں ہوئی کیونکہ تڑپ کو اور زیادہ بڑھانا تھا. آل حضرت علیہ الرحمہ رونے لگے اور روتے روتے اسی وقت ایک رات آپ نے جو ہے وہ کہی پھر بدی کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے جو اے بہار پھرتے ہیں اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. یا رسول اللہ جو آپ کے در سے پھر جاتے ہیں جو آپ کا در چھوڑ کے جاتے ہیں وہ در بدر ہی ٹھوکر کھاتے رہتے ہیں. اور پھر آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اے رضا یہ تم یہ مطالبہ کر رہے ہو حضور سے دیدار کرانے کا تو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو جیسے تو کتنے یہاں پر پھرتے ہیں تیری کیا اوقات ہے یہاں پر اس دربار کے اندر اس بارگاہ کے اندر. جو روتے روتے اشار پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عاشق پر پیار آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک تو یہ آنکھیں بند کر کے زیارت مانگ رہے تھے, آنکھیں بند کر کے حضور کا دیدار مانگ رہے تھے. اللہ کے رسول نے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرما دیا. بیداری کے عالم میں روتے ہوئے ناچے پڑ کر سرکار کا جاگتی آنکھوں سے دیدار ہو گیا. اور یہی تو جب یہ عالم نے کہا نا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم کو چھپ جانے والے ایسے ہی بول دیا حضرت نے, بلکہ اعلیٰ حضرت نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ زندہ ہے. جب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا وہ زندہ ہے جبھی تو کہا کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آپ کا مقام تھا. اور اسی طرح آپ کا مقام جب آپ کی وفات ہوئی ہے تو ایک شامی بزرگ نے خواب دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ میری قسمت کا ستارہ چمکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زیارت مجھے ہو گئی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ دربار لگا ہوا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی موجود ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں حضور. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں. یہ بزرگ آپ دیکھ رہے ہیں شام کے اندر کیا فرماتے دوسرے کس کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کہ احمد رضا کا انتظار کر رہے ہیں. تو حضور نے یا رسول اللہ احمد رضا کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہندوستان میں ہمارا اختیار کرنے والا ہے, ہندوستان میں ہمارے ایک عاشق ہے. تو ان حضور کو بڑا اشتیاق ہوا کہ جس کا رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں اس کا حضور کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے, میں بھی تو اس کی زیارت کروں کہ وہ کون ہے. تو آپ شام سے سفر کیا آپ نے اور صرف اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے ہندوستان آئے, بریلی آئے. اور بریلی آ کر جب اعلیٰ حضرت کے بارے میں معلومات کی تو بدلا آپ کا انتقال ہو گیا. تاریخ پوچھی کس تاریخ کو انتقال ہوا تو لوگوں نے بتا 25 سفر کو انتقال ہوا. وقت پوچھا کہ کس وقت انتقال ہوا, بتایا کہ جمعے کی نماز سے انتقال ہوا. تو حضور نے فرمایا کہ